संबंधितातले بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. हज़रात, यहाँ जो जमा हुए हैं हमारे इस मुल्क के वो बाशिंदे जो हमेशा अमन चाहते हैं, अपने मुल्क को ही नहीं दुनिया के हर मुल्क को पुरअमन देखना चाहते हैं। और इसी पैगाम को पहुंचाने के लिए इस वक्त हम लोग जुमा की नमाज़ पढ़कर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ हाजिर हैं। हम अपनी बात का आगाज़ उस अल्लाह के नाम से करते हैं जो इस कायनात का और कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का तन्हा मालिक है, खालिक है, जो किसी पर ख़ुद भी जुल्म नहीं करता और जुल्म करने वाले को पसंद भी नहीं करता। और उसकी ज़ात के मुताल्लिक़ उसने ख़ुद कहा, जुल्म तो करना दूर की बात, मैं जुल्म का इरादा भी नहीं करता। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन। अपने बागी और अपने दुश्मन पर भी मेरा तसव्वुर नहीं होता कि मैं जुल्म करूं। उसकी धरती पर हम लोग इस वक्त हैं और उसी का खा रहे हैं। और आज हम यहाँ जमा हैं उस मुल्क के बाशिंदे होने की हैसियत से जिस मुल्क ने सबसे ज़्यादा इस दुनिया के अंदर अमन के पैगाम को आम करने की कोशिश की, जो सरापा पुरअमन है और दुनिया के हर मुल्क को और हर शहर को पुरअमन देखना चाहता है, और जिसने इसकी दावत आज से हज़ारों साल पहले से दी और आज़ादी के बाद से भी हमारा मुल्क इसी अपने इस मिशन पर कायम है। मैं
بہت مشکور ہوں ہماری ہندوستانی حکومت کا کہ دیر سویر ان کو احساس ہو گیا کہ انہوں نے 7 اکتوبر کو ظالم کے ساتھ تائید کی جو انہوں نے بات کہی تھی وہ بات صحیح نہیں تھی، اور ان کو احساس ہو گیا اور انہوں نے پھر اعلان کر دیا ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، اور فلسطینی ہمارے بھائی مظلوم ہیں، اور ہندوستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہندوستان ہمیشہ فلسطین اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ رہا ہے۔ اور میں بہت مشکور ہوں ہماری ہندوستانی حکومت کا کہ شروع میں تو انہوں نے نیوٹرل رہ کر یونو کے اندر جو قرارداد ظالم کے خلاف پیش ہوئی خاموش رہا، لیکن جب ہمارے ملک کے ذمہ داروں کو احساس ہو گیا کہ ظلم حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے اور واقعی ہمارے فلسطینی بھائی مظلوم ہیں، تو ہمارے ہندوستان نے بڑھ چڑھ کر اس ظالم اسرائیل کے خلاف ووٹنگ میں حصہ لیا۔ میں بہت مشکور ہوں، اور ہمارا یہ مشن پہلے دن سے رہا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اسرائیل اس وقت جس ملک پر قابض ہے، انسانی تاریخ میں یہ ملک کبھی اس کا رہا نہیں ہے، کبھی رہا نہیں ہے۔ 1400 سال اسلامک میں دور کی بات نہیں کرتا ہوں جب سے یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اس سے پہلے 3000 سال پہلے سے بھی جب یہ ملک بسا، یہ شہر بسا، اس پر کبھی بھی یہودیوں کا اور اسرائیل کا قبضہ نہیں رہا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں واپس گئے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ہم برادران وطن کو بتانا چاہتے ہیں تاریخ جو ہے ایک سویا ہوا شیر ہے، سوئے ہوئے شیر کو مت جگائیے، پرسوں کون تھا اور کل کون تھا۔ اگر اس تاریخ پر آپ ملکوں کی جو ہے تاریخ کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیں گے، دنیا کے تمام ملکوں پر آج سے 50 سال پہلے دنیا کے 5 بڑے ملکوں کا قبضہ تھا، یا تو چین کا قبضہ تھا، یا روس کا قبضہ تھا، یا فرانس کا قبضہ تھا، یا امریکہ کا قبضہ تھا، یا برطانیہ کا قبضہ تھا۔ کیا یہ آج آ کر واپس دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہیں؟ نہیں۔ مولانا علی میاں صاحب کہتے تھے اس کو مت چھیڑیے، تاریخ سویا ہوا شیر ہے۔ اگر کوئی ملک کسی کے پاس تھا، اس کو بھی جب حق نہیں ہے جو ملک جس کے پاس نہیں تھا وہ وہاں جا کر دعویٰ کرے یہ ملک میرا ہے، یہ کہاں کی انصاف کی بات ہے۔ اور نتیجہ یہ ہوا 1917 کے اندر جب یو کے فورن منسٹر بالفور نے یہ آواز اٹھائی، یہ قوم ہزاروں سال سے یہ خانہ بردوش ہے اور جو ہے دنیا میں پھر رہی ہے، ان کے لیے ٹھکانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یونو کے اندر انہوں نے قرارداد پیش کی کہ ان کو فلسطین میں لا کر بسایا جائے۔ دنیا کے تمام ملکوں نے اس کی مخالفت کی، یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1948 کے اندر یونو کے اندر قرارداد پاس ہوئی کہ آدھے فلسطین کو جو ہے اسرائیل کے حوالے کرنا چاہیے۔ میں آپ کو سناتا ہوں اس قرارداد کی اس وقت مسلم ملکوں، عرب ملکوں سے پہلے ہمارے ہندوستان نے مخالفت کی۔ نہیں، فلسطین فلسطینیوں کا ہے، یہاں اسرائیل کا کوئی حق نہیں ہے، اور ہماری یہ پالیسی رہی۔ میں یاد کر رہا ہوں اس وقت ہمارے ماضی پردھان منتری اٹل بہاری واجپئی صاحب کو، جو بہت سمجھدار تھے، عقل مند تھے، انصاف پسند تھے اور پرامن تھے، انہوں نے پارلیمنٹ میں کہہ کر اٹھ کر کھڑے ہو کر اس کا اعلان کیا کہ ہمیشہ فلسطینیوں پر ظلم رہا ہے اور ہمیشہ ہندوستان فلسطینی مظلوموں کے ساتھ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں اس لوکل پرشاسن کے مادھیم سے کیندر سرکار کو بٹکل کے پرامن انسانوں اور باشندوں کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں بلکہ ان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، جو ہماری پالیسی پہلے دن سے رہی ہے ظالموں کے خلاف رہنے کی اور مظلوموں کا ساتھ دینے کی، ہماری یہ پالیسی ہمیشہ ہمیشہ رہنی چاہیے۔ ظالم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، چاہے وہ مسلم ہو ہندو ہو، اگر ظلم کر رہا ہے تو اپنے مذہب کی وجہ سے ظلم نہیں کر رہا ہے، وہ ظالم ہے۔ کوئی مسلمان بھی ظلم کرتا ہے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، چاہے دنیا کے کس ملک میں ہو۔ ہندو پر ظلم ہوتا ہے، ہم اس کے حق میں آواز اٹھائیں گے اور ہم نے آواز اٹھائی ہے۔ ہولی قرآن کی تعلیم ہے، کسی مظلوم کو، کسی بے گناہ کو قتل مت کرو، چاہے وہ تمہارا دشمن کیوں نہ ہو۔ اگر تم نے اپنے مذہب کے کسی مخالف ایک انسان کو بلا وجہ قتل کر دیا تو یاد رکھو یہ پوری انسانیت کا قتل ہے، چاہے قتل کرنے والا مسلمان ہو، وہ ظالم ہے۔ اس تعلیم پر ہم قائم ہیں۔ ہماری تعلیم یہ ہے
کہ کسی کی اگر آپ مخالفت کر رہے ہیں, اس کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے, ان کی عورتوں کو مت چھیڑیے, ان کے بچوں کو مت چھیڑیے, ان کے مظلوموں کو مت چھیڑیے. ہمارے ان فلسطینی بھائیوں نے کیا ظلم کیا, ان کی چھوٹی بچیوں نے کیا ظلم کیا کہ پیاس لگنے کی وجہ سے ماں کے تھن سے دودھ پی رہی ہے, دودھ پورا کر نہیں پاتی ہے اور وہ شہید ہو جاتی ہے. ان ہمارے مسلمان بھائیوں نے کیا ظلم کیا جو دنیا میں امن کی دعا کرنے کے لیے کل مسجد میں پہنچے تھے اور 50 ان مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا کہ وہ امن کی باتیں کرتے ہیں. ہماری ان ماؤں نے کیا ظلم کیا. اگر آپ کے اندر مردانگی ہے, جنہوں نے آپ کا مقابلہ کیا ہے ان کے ساتھ آئیے. آپ نامرد ہیں, آپ بزدل ہیں جو معصوموں پر اپنا غصہ اتارتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے آج پوری دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ امن پسند ہمارے نان مسلم بھائی اس فلسطینی کاز کے حق میں کھڑے ہیں. آج ہندوستان کے مسلمانوں سے زیادہ میں کہتا ہوں ہمارے نان مسلم بھائی, ان کے آرٹیکل آ رہے ہیں, ان کی اسپیچز آ رہی ہے, حکومت کے لوگ بھی اندر سے کہہ رہے ہیں واقعی ظلم ہے. جو ان کی تائید کر رہے ہیں امریکہ اور برطانیہ, فرانس, ان کے مفادات ان سے وابستہ ہے, ان کی مالیات پر ان کا انحصار ہے. ہمارے ملک کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارا ملک آزاد ہے. دنیا سپر پاور مانے نہ مانے, ہم سپر پاور ہیں. ہم کسی سے لینے والے نہیں ہیں, ہم دینے والے ہیں. ہم کسی کے آگے نہیں جھکیں گے. ہماری پالیسی پہلے دن سے رہی ہے, ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. آج ہم کچھ کر نہیں سکتے اپنے ان انسانی بھائیوں کے حق میں. آپ یہ میسج مت دیجئے, آئی بی کے لوگ ہیں, سی آئی ڈی کے لوگ ہیں, پولیس کے لوگ ہیں, کیندر سرکار کو آپ یہ میسج دیجئے یہ مسلمانوں کا احتجاج نہیں تھا, پرامن مظلوم انسانوں کے خلاف کے حق میں ظالموں کے خلاف احتجاج تھا. یہ آواز پہنچائیے. بٹکل کے ہندو اور بٹکل کے کرسچن بھی اس ظلم کے خلاف ہیں. ہم اتنے ہندو بھائیوں سے ملتے ہیں, وہ خود کہتے ہیں واقعی ظلم ہو رہا. تو بس ہم حکومت سے گزارش کریں گے آپ اپنے اسٹینڈ پر قائم رہیے. دنیا کے 214 ممالک اگر ایک طرف ہوں گے اور ایک طرف ہمارا ملک ہوگا, ہماری ملک کی آواز انشاءاللہ اونچی ہوگی. اس کی فکر مت کیجئے, آپ سیکورٹی کونسل میں نہیں ہے, آپ کی آواز دنیا میں پہنچ جائے گی اور آپ نے تائید کی ہے. میں آخر میں گزارش کروں گا کیندر سرکار سے کہ دنیا سے جہاں جیسے ریلیف جا رہی ہے اسی طرح کی ریلیف ہماری ہندوستانی حکومت کی طرف سے جانی چاہیے. اور یہ جب ریلیف جائے گی مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ وہاں دوا بھیجنے میں, وہاں پانی بھیجنے میں, وہاں راشن بھیجنے میں ہمارے غیر مسلم بھائی آگے آگے اور پیش ہوں گے. مجھے امید ہے کہ ہماری سنجیدگی سے ہماری سرکار ہمارے ان 20 کروڑ مسلمان بھائیوں کو نہیں بلکہ 140 کروڑ انسانوں میں سے 139 کروڑ انسانوں کی آواز کو عالمی سطح پر اٹھا کر ہمارے ملک کے سر کو اونچا کرے گی. اور جس دن سے ہم نے اپنے اس مشن کو چھوڑ دیا ہمارا ملک پھر پرامن ملک نہیں رہ سکتا. ہم ظالموں کی مدد کریں گے تو ظلم ہمارے ملک پہنچے گا, ہم ظالموں کو ظلم سے روکیں گے ہمارا ملک پرامن رہے گا. ہمارا ملک پرامن ہے. مجھے بہت خوشی ہے دنیا کے بہت سے ملکوں میں آواز اٹھانے کی اجازت نہیں, ہمارا ملک الحمدللہ ہے, ہم اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. حکومت اس کی اجازت دے رہی ہے, خاص کر بٹکل کا ایڈمنسٹریشن, ہمارے منسٹر صاحب, ایس پی صاحب, پولیس پرشاسن, ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنے جذبات کا پرامن انداز میں اظہار کرنے کی اجازت دی. آپ یہ پیغام پہنچائیے ہندوستان جس طرح پرامن ہے دنیا کے ہر ملک کو بشمول فلسطین پرامن رہنا چاہیے. اور ہم انشاءاللہ ظالم کے خلاف ہیں اور مظلوموں کے ساتھ ہیں. میں انہی باتوں پر امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ سندیش اوپر جائے گا اور پوری دنیا میں پہنچے گا. وآخر دعوانا 11,500 civilians and more. The hypocrisy of United States, the United Kingdom and the West countries are also adding fuel to fire by supplying military assistance and arms and finance to Israel in spite of violating every United Nations Charter for humanitarian and rules of war, killing of innocent Palestinian kids, innocent Palestinian infants, kids and women. The Security Council, in charge of maintenance of international peace and security, has failed miserably to humanitarian
international humanitarian law. India must press for immediate resolution for protection of civilian and upholding legal and humanitarian values and for unhindered humanitarian access to the Gaza Strip. The Security Council must act to put an end to bloodshed